نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. رواه الترمذی او كما قال علیہ الصلاة والسلام. تو میرے محترم دوستو، ایک بات تو بہت خوشی کی ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کا ذوق شوق اور جذبہ دیکھ کر ہمیشہ ہی دل خوش ہوتا ہے. اور پچھلی دفعہ بھی میں حاضر ہوا تھا، اس وقت بھی اسی طرح کے جذبات تھے میرے کہ جو طلباء ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے اس مسابقہ میں وہ بھی مبارکباد کے قابل ہیں، اور جو استاد ہیں ان کی محنت بھی قابل داد ہے، قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی ہے. تو مولانا عثمان آفاق صاحب نے ابھی ان کی حوصلہ افزائی اور انعام کے لیے استاد کو بلایا، ورنہ اس سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اگر ادارہ کی جانب سے ایسا کوئی انتظام نہ ہو تو میں خود اپنی جانب سے جو استاد محترم ہیں ان کی خدمت میں کچھ ہدیہ بطور انعام پیش کروں، کیونکہ یہ استاد کی جو محنت ہے ماشاءاللہ اس کا نتیجہ ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کو یہ قرار دیا جائے کہ یہ دیگر سے بہتر ہے. تو یہ تو مسابقہ تو حوصلہ افزائی کی ایک صورت ہے، در حقیقت آپ سب ہی کامیاب ہیں، سب ہی جیت گئے ہیں، سب نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے کہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، یہ حدیث مختلف الفاظ سے وارد ہوئی ہے اور حدیث متواتر ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشتغل بالحدیث ہے، حدیث میں مشغول ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حفظ کا تو اس کے اندر باقاعدہ تذکرہ ہے، تو حدیث کو یاد کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی. تو نظر اللہ کہ مطلب نظرہ کا معنی حسنا وجہہ، نور وجہہ، محدثین نے کیا ہے کہ اس کے جو چہرے پر نور ہوتا ہے. اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشتغال بالحدیث یعنی جو لوگ حدیث کے کام میں مشغول ہیں، اس کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کا انعام یہ ہے کہ جو مشتغلین ہیں ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے. آج کی جو مجلس ہے وہ تو اس کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی کہ آپ سب حضرات تشریف لائے، اور آپ حضرات کے چہروں پر ایک نور تھا حدیث کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے. آپ کے جو ممتحنین ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے جو جدول بنایا اس کے اندر وضع قطع کا بھی ایک خانہ رکھا ہوا تھا. تو وضع قطع کے جو نمبرات ہیں ان میں سے کسی کا بھی کوئی نمبر کاٹنے کی نوبت نہیں آئی. ماشاءاللہ ایسے نورانی چہرے. تو یہ حدیث مبارکہ میں اشتغال کی برکت سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نور ہے یہ در حقیقت اس اطمینان قلب کا اثر ہے جو صفائے باطن اور اطمینان قلب اشتغال بالحدیث کی وجہ سے مشتغل کو حاصل ہوتا ہے، اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. ساری دنیا کو، سارے جہان کو بیچ دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی. تو جو آدمی اس کو یاد کر لے، اپنے سینے میں محفوظ کر لے، تو اس سے زیادہ سعادت کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جو حفظ الحدیث کا معاملہ ہے، حدیث کی حفاظت کا معاملہ ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس دین مبارک کی حفاظت کے اسباب پیدا فرمائے. کہ ابتدا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء بھی تشریف لائے، تو ہر نبی کو جیسا وہ زمانہ تھا اس کے مطابق اللہ رب العزت نے معجزات دے کر بھیجا ہے.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس زمانے میں شعر و شاعری کا دور تھا. عرب جو ہے وہ امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کا جو سارا مدار تھا وہ حفظ پر تھا، زبانی یاد کرنے پر تھا. تو ایک تو اللہ رب العزت نے ایسا کلام نازل فرمایا قرآن مجید کہ وہ لوگ اور ان کے شعراء جو دوسروں کو عجم کہتے تھے اور اپنی زبان دانی پر ان کو فخر تھا، وہ سارے کے سارے اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہو گئے. اب قرآن مجید کی تشریح، توضیح، اس کی عملی نظیر، اس کی تفصیل، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا مجسم نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت ہیں ان میں یہ بات داخل ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر عمل کا جو عملی نمونہ ہے اس کو بھی پیش فرمائیں گے کہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو مفسرین نے لکھا ہے حکمت سے مراد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کے فرائض منصبی میں یہ بات داخل ہے کہ آپ سنت کی تعلیم بھی دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی تعلیم دی، اور اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ان کو ایسے اسباب پیدا کیے چونکہ اس دین کی حفاظت کرنی تھی. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم خود اس کے محافظ ہیں. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر صرف الفاظ قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تشریح، تفسیر، توضیح، یہ سب چیزوں کی حفاظت اس میں داخل ہے. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس قرآن مجید کی تشریح، توضیح اور تفسیر ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کے لوگوں کو ایسا قوی حافظہ عطا فرمایا کہ وہ سینکڑوں، صرف حدیث کی بات نہیں ہے، اشعار بھی اور انصاب اور دیگر جو چیزیں ہیں، واقعات ہیں، وہ سب زبانی یاد رکھنے کا ان میں اہتمام تھا. تو حافظے کی قوت بھی عطا فرمائی اور حفظ کا ایک رجحان بھی عطا فرمایا. عرب کہا کرتے تھے لفظ فی قلبک یا حرف فی قلبک خیر من کتبک، کہ ایک جو حرف آپ کے سینے میں محفوظ ہے وہ 1000 حروف سے یا 1000 الفاظ سے بہتر ہے جو آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایک شاعر نے اسی کو کہا، اسی طرح سے تعبیر کیا، لیس العلم ما حواہ الکمتر انما العلم ما حواہ الصدر، کہ علم وہ نہیں ہے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے. ہاں، یعنی یہاں جو کچھ ہے وہ ہے. امام غزالی رحمہ اللہ کا اس پر واقعہ بھی مشہور ہے نا، کہ جب وہ علم حاصل کر کے واپس تشریف لانے لگے، علامہ سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طبقات میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے. تو علم حاصل کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ان کی کتابوں کا جو بستہ تھا وہ چھین لیا. تو وہ رونے لگے. تو وہ ڈاکو جو تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا جو علم تھا، جو میں نے حاصل کیا تھا، وہ آپ نے چھین لیا. یہ میری محنت ہے، سالہ سال کی محنت ہے، چھین لی، اس لیے روتا ہوں. تو وہ ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ یہ کیسا علم ہے جو کوئی چور چھین لے، ڈاکو چھین لے، یہ کیسا علم ہے؟ تو اس پر ان کو تنبہ ہوا. انہوں نے دوبارہ جا کے پورے اہتمام کے ساتھ 3 سال محنت کی اور اس کو زبانی یاد کر لیے جو کچھ بھی تھا. ہاں، عبد الرزاق جو مشہور محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علم تو وہ ہے جو تمہارے ساتھ حمام میں جا سکے. ہاں، حمام میں تو کتاب تو نہیں نہ لے جا سکتے، حمام میں تو وہی جائے گا نا جو آدمی کے سینے میں موجود ہے. ہاں، اسی طرح کسی عرب کا قول ہے کہ علم وہ ہے جو تمہارے ساتھ وادیوں کو عبور کر سکیں اور تمہارے ساتھ جو ہے مجالس میں شریک ہو سکے. وہ علم نہیں ہے کہ کتاب کھول کر آپ کچھ بتا دیں، تو وہ اس کو علم نہیں شمار کرتے تھے. زبانی یاد کرنے کا ان کے ہاں رجحان تھا، اور حافظہ بھی بہت قوی، زبانی یاد کرنے کا رجحان بھی موجود ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ ووعاہ، مختلف الفاظ آتے ہیں. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی خوشخبری بھی آئے گی تو پھر کیوں نہ یاد کریں گے؟ تو صحابہ پورے اہتمام کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، جب وہاں سے اٹھتے تھے تو باقاعدہ مذاکرے کے ساتھ اہتمام کے ذریعے سے ان احادیث کو یاد کیا کرتے تھے. اور پھر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے لاکھوں احادیث یاد کی، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اس دین کو محفوظ رکھا. اب اگر اللہ رب العزت ان کے قلوب کو مسخر نہ کرتے کہ وہ ان احادیث کو یاد کریں،
تو آپ دیکھیں کہ یہ دین جو ہے، اس کی شریعت جو ہے، اس کی ہر چیز محفوظ ہے. تو یہ کیسے محفوظ ہوتی؟ گزشتہ اقوام کو دیکھ لیں، گزشتہ ملتوں کو دیکھ لیں. کسی بھی ملت، کسی بھی قوم کی جو شریعت ہے، ان کے جو نبی کے اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کا سونا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کا بیت الخلاء میں جانا، کسی بھی قوم کے پاس ایسے محفوظ نہیں ہے جیسے کہ امت محمدی علی صاحبہ التحیۃ والسلام کے ہاں محفوظ ہے. اسی لیے ابن حزم ملا علی قاری رحمہ اللہ وغیرہ حضرات نے یہ حدیث کی حفاظت کو اور سند کے ساتھ روایت کے نقل کرنے کو امت کی خصوصیت قرار دی ہے. تو یہ اب رہی یہ بات کہ جب ہم حفظ حدیث کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں اور خود فرمایا کرتے تھے کہ 1 لاکھ صحیح، 2 لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ صحیح احادیث جو ہے 7 لاکھ سے کچھ زائد ہیں، اور یہ جو 6 لاکھ تو اس نوجوان حافظ ابو زرعہ کو یاد ہیں. یہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے لوگ تھے، ان کا حافظہ بہت قوی تھا، ہم تو ان جیسے نہیں ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. امت کے ہر طبقے میں ہر طرح کے حافظے کے لوگ موجود تھے. ہر آدمی کا حافظہ اتنا قوی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر چیز کو زبانی یاد رکھے. ہر آدمی قتادہ بن دعامہ سدوسی جیسا، یا پھر ابو زرعہ رازی جیسا، یہ امام احمد بن حنبل جیسا، یہ امام بخاری جیسا نہیں تھا. بہت سارے لوگوں کے، بلکہ زیادہ تعداد میں ایسے لوگ تھے جن کے حافظے متوسط درجے کے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے حافظے کمزور تھے. آخر ضبط پر جرح جو ہے اس کی محدثین نے پورے علم جرح تعدیل کے اندر 2 چیزوں پہ بنیاد ہے. زیادہ تر جن پہ بحث ہوتی ہے یا تو عدالت پر بحث ہے یا ضبط پر بحث ہے. تو یہ کن لوگوں کے ضبط پر بحث ہو رہی ہے؟ یہ اسی زمانے کے لوگ تھے نا. تو یہ ان جو عام آدمی تھا اس کو کیسے احادیث یاد ہوتی تھی؟ ان کو بھی بہت ساری احادیث یاد ہوتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ 2 دن میں کام ہو جائے اور اس کے بعد چھٹی ہو جائے. جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ راتوں رات حاصل ہو جائے. رات کو سوئیں، صبح اٹھیں تو حافظ ابن حجر کے مرتبے کو پہنچ چکے ہوں یا امام حافظ ذہبی کے درجے کو پہنچ چکے ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان لوگوں نے ایسے یہ چیز حاصل کی تھی. امام زہری جو مشہور محدث ہیں، مدار السند ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ من طلب العلم جملتاً، من طلب العلم دفعتاً ذهب عنه جملتاً. ٹھیک ہے جی، الفاظ میں فرق کے ساتھ نقل کیا ہے. انما یدرک العلم حدیث و حدیثان، انما یدرک العلم حدیث و حدیثان، کہ یہ جو جس آدمی نے ایک دم سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس سے سارا ہی جاتا رہا. یہ علم تو 1 حدیث 2 حدیث کر کے حاصل ہوتا ہے. ایک مرتبہ فرمایا من رام العلم جملتاً، من رام العلم جملتاً ذهب عنه جملتاً، انما يدرك العلم على مر الايام والليالي. یہ تو مرور ایام واللیالی پر حاصل ہوتا ہے. خود فرماتے تھے کہ میں 45 سال تک شام اور مدینہ کے درمیان آتا جاتا رہا، اب جا کے یہ کیفیت ہے کہ اب کوئی نئی حدیث سننے کو نہیں ملتی. 45 سال کی محنت ہے. ٹھیک ہے جی. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لیے میں دنوں اور راتوں کو پیدل چلاؤں. اب جس حدیث کو کئی دن کئی رات پیدل چل کے حاصل کیا ہوگا تو وہ کتنی راسخ فی الذہن ہوگی. ہاں، تو اس کے اندر تدریج اور مستقل مزاجی یہ بہت اہم ہے. اس بات کی کوشش میں نہ پڑیں اور اس بات سے نہ گھبرائیں کہ ایک دم سے سب کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو ہم کہیں کہ یہ پتھر بہت بھاری ہے، یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، یا یہ سمندر بہت گہرا ہے تو ہم اس میں اتر نہیں سکتے. کتنے محدثین ہیں المحدث الفاصل میں اور دیگر کتب میں محدثین نے باب قائم کیے جو ایک ہی دن میں 3 ہی حدیثیں پڑھاتے تھے. تو محدثین نے یہ رفتہ رفتہ یہ حاصل کیا. یہ مقام سالہ سال کی محنت ہے، پوری زندگی انہوں نے اس میں خرچ کی ہے. اس کے بعد وہ اس درجے کو پہنچے ہیں جس درجے کو پہنچنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یا جس درجے کا ہم خواب دیکھتے ہیں. وہ 1 یا 2 دن میں ان کو حاصل نہیں ہوا، نہ 1 سال یا 2 سال کی بات ہے. میں نے اس کے پر ایک رسالہ لکھا ہے، ہم متن حدیث کیسے پہچانیں. اس کے آخر میں ایک رسالہ حفظ حدیث کے بارے میں بھی شامل ہے. اس کے اندر وہ طریقے ذکر کیے ہیں جو محدثین اختیار کیا کرتے تھے. مذاکرہ کا طریقہ ہے اس میں،
سرد حدیث کا طریقہ ہے، ساری رات مذاکرہ کرتے تھے. رات کو عشاء کے لیے، عشاء کی نماز کے بعد مذاکرہ شروع ہوتا تھا، فجر کی نماز ہو جاتی تھی. حافظ زہری جن کا حافظہ ضرب المثل ہے، وہ گھر جاتے ہیں، باندی کو جگاتے ہیں، اس کے ساتھ احادیث کا مذاکرہ کرتے ہیں. وہ کہتی کہ حضرت مجھے اس سب سے کیا حاصل ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے مذاکرہ کر رہا ہوں کہ مجھے خود یاد ہو جائے. کبھی اپنے ساتھی کو ساتھ لیتے ہیں، دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، دیہاتیوں کو پکڑ کر ان کو احادیث سناتے ہیں، اور غرض یہ ہے کہ مجھے خود یاد ہو جائیں. تو انہوں نے اس طرح مذاکروں کے ذریعے سے یہ چیز حاصل کی ہے. ٹھیک ہے جی. مسانید لکھی ہیں، تصنیف کے پر محنت کی ہے. اب مسانید کے ذریعے مثلا گفتگو آئی ہی ہے. ایک ساتھی سے میری یہاں پہ، میں آتا رہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، تو یہاں کے ایک طالب علم کہنے لگے، میں نے ان کو ایک حدیث سنائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے عافیت طلب کیا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العزت کی ہے وہ عافیت ہے. تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت میں نے آپ سے سنی ہے. میں آج تک حیران تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایات کیوں نہیں سننے میں آتی. تو مسانید کی طرز پہ جانے کی بھی ضرورت ہے نا. مسانید کی طرز پہ جاتے، اس ترتیب پہ احادیث کو دیکھتے تو وہ بہت آسانی سے یاد ہو جاتی تھی. یعنی ادوار میں جیسے آدمی ایک سفر کر رہا ہے، مختلف شہروں میں جا رہا ہے، مختلف اساتذہ کے پاس جا رہا ہے، ان سے سن کے احادیث کو یاد کر رہا ہے، اسی طرز پہ ہم ابھی بھی آ سکتے. اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شاگرد کیوں نہیں فرض کر لیتے کہ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو 150 کے قریب احادیث پورے ذخیرہ حدیث میں مروی ہیں، میں وہ یاد کروں گا تو مسند ابو بکر صدیق یاد ہو جائے گی. آسان بات ہے نا. محدثین نے تو بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑے سفروں کے ساتھ یہ چیز حاصل کی ہے. اب ہم امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی سنن پڑھتے ہیں تو انہوں نے ایسے تو نہیں حاصل کر لی. حافظ مزی ان کے بارے میں لکھتے ہیں رحل و طوفا، کہ سفر کیے، پوری دنیا کا طواف کیا. وسمع من الخراسانیین والعراقیین والشامیین والحجازیین والجزریین، عراقیین سے، خراسانیین سے، شامیوں سے، اہل حجاز سے، اہل جزیرہ سے انہوں نے جا کے حدیث سنی ہے. تو اس میں کتنا وقت لگا ہوا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ تو ہم بھی اگر کوشش شروع کریں، مثلا جو ہے سیاہ ستہ کو ہی بنیاد بنا لیں تو سیاہ ستہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 60 احادیث ہیں. حافظ مزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحفۃ الاشراف میں نشاندہی کی. 60 احادیث ہیں. تو 60 احادیث یاد کرنا کون سی دشوار بات ہے؟ 40 احادیث تو آپ نے ابھی یاد کر کے اس کا امتحان بھی دے دیا اور بہترین یاد تھی آپ کو. 60 احادیث ہیں. اسی کو مزید تقسیم کریں کہ متفق علیہ ان میں سے کتنی ہیں، صحیح بخاری میں کتنی ہیں، صحیح مسلم میں کتنی ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ متفق علیہ روایات صرف 8 احادیث ہیں. تو معاملہ آسان ہو رہا ہے نا. یا چلو مسانید کی طرز پر ہی رہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نقل کرنے والے اکثر تو صحابہ ہیں، کیونکہ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے نا، تو اکثر جو نقل کرنے والے وہ صحابہ کرام ہیں. تو مکثرین صحابہ کرام کی ترتیب پر ہی آ جائیں تو صحیح ستہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق سے روایات نقل کی ان کی تعداد 5 ہے. 5 احادیث یاد کرنا کیا دشوار بات ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو ہر کام کی ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کے مطابق تدریجاً جب کیا جائے گا تو کام آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے 3 احادیث نقل کی ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 4 احادیث ہیں. حضرت عائشہ جو صاحبزادی ہیں ان سے روایات کی تعداد زیادہ ہے، 13 روایات ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے 5 روایات ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری ان سے 1 روایت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے 1 روایت ہے پورے ذخیرہ احادیث میں. تو یہ مکثرین صحابہ کرام کی روایات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 32 تو یہی ہو گئی. باقی کتنی بچیں؟ 28 روایات. پھر یہ تقسیم کر لیں کہ ان میں سے جو 28 ہیں وہ صحابہ سے کتنی مروی ہیں، تابعین سے کتنی مروی ہیں، مزید تقسیم در تقسیم ہو جائے گی. تو معاملہ آسان ہے، یہ مشکل ہے؟ آسان ہے نا. پھر احادیث کی معرفت ہو
اس کو زبانی یاد کرنا آسان ہوگا۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے 4 احادیث نقل کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث کون سی ہے؟ متفق علیہ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بحرین کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو ان کو زکوٰۃ کے مسائل لکھ کر دیے۔ تو یہ حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں 11 جگہ نقل کی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے لائے ہیں، چونکہ اس کے اندر زکوٰۃ کے مسائل ہیں تو 6 جگہ تو زکوٰۃ کے باب میں ہی نقل کی ہے۔ اب ایک حدیث یہ یاد ہوگی حضرت انس کی، معلوم ہو گیا نا سب کو، آپ بتا سکتے ہیں نا کل، تو یہ تو یاد کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، صرف سن کے آپ کو پتہ چل گیا، تو یہ مذاکرے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسری حدیث آپ سب کو غار ثور کا واقعہ معلوم ہے نا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نظر تو اقدام المشرکین ونحن فی الغار، کہ میں جو ہے مشرکین کے قدموں کو دیکھ رہا تھا اور ہم غار میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدم کی طرف نظر کرے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، اس آدمی کے بارے میں تمہارا، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ مشہور حدیث ہے نا۔ تو دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ ہے جو متفق علیہ روایت ہے۔ تو 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث کون سی ہے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ چلیں آئیں نزور ایمن کما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزورها، کہ چلو آؤ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرتے ہیں، ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ 3 ہو گئیں۔ چوتھی یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جو معاملہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو جہاد کا ارادہ فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیف تقاتل العرب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ عصم منی دماءہم واموالہم۔ آپ کیسے قتال کریں گے؟ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ شہادت دی ہے، شہادتین کا اقرار کیا ہے، اس کی تو جان و مال محفوظ ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، لو منعونی عقالا، اگر ایک جو لگام دیتے تھے اونٹ کی لگام، وہ بھی کوئی پہلے زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب نہیں دے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ نسائی میں یہ روایت ہے۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 4 روایتیں آپ میں سے اکثر و بیشتر کو تو ابھی سن کر ہی یاد ہو گئی ہوں۔ تو یہ معاملہ تو بہت آسان ہے، اور بھی طریقے ہیں۔ کوئی آدمی اس کے اندر ترقی کرنے والا ہو، آگے علماء کرام نے احکام کے مطابق روایات کو تقسیم کیا ہے، احکام کے اندر پھر جو ہے ابواب پر تقسیم کیا ہے، تو ہر باب کی ایک ایک روایت یاد کرتا جائے۔ اسی طرح سے وطر کے بارے میں اصح ما فی الباب وہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو دور تشریف لے جاتے تھے، اس کے بارے میں اصح ما فی الباب فلاں روایت ہے۔ تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو متفق علیہ روایات ہیں ان کے بارے میں فؤاد عبد الباقی صاحب نے جو جمع کیے ہیں اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان کے نام سے، تو وہ اس کو بنیاد بنا کے یاد کرنا شروع کرے تو معاملہ تو بہت آسان ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب شوق ہوگا، ایک ذوق ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی قدر و قیمت ہوگی، اور جس آدمی کے دل میں یہ شوق ہوگا، جذبہ ہوگا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرے گا، اس کو وہ سارے انعامات حاصل ہوں گے جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مشغول ہونے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ ابھی میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں 60 انعامات ذکر کیے ہیں جو دنیا اور آخرت میں اشتغال بالحدیث پر حاصل ہوتے ہیں، تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا آپ حضرات کو، طبع کے مراحل میں ہے، تو آپ ان انعامات کو دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں، اور اس سے بڑے بڑے انعام کی بات کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قوی ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر استقبال کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا وعدہ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب قیامت کے دن اور کوئی میرے نہیں ہوگا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مطلوب ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے یہ آپ جس مشغلے میں ہیں یہ مشغلہ بہت مبارک ہے،
اس کے لیے جو ہے صرف نصاب کے پابند نہ رہیں کہ نصاب میں 40 حدیثیں ہیں تو ہم 40 یاد کریں گے، بلکہ اس کے لیے اپنی محنت اور کوششوں کو صرف کریں اور محدثین کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جیسے انہوں نے راتوں کو محنت کی ہے، جیسے انہوں نے سفر کیے ہیں، اسی طرح سے آپ کے بھی سفر ہونے چاہیے، آپ کی راتوں کی محنت ہونی چاہیے، آپ کو نیند کا قربان کرنا، آپ کا جو ہے گرمی اور سردی کا برداشت کرنا، مختلف مشقتوں کا برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ چھٹی کا موقع ہے اور اس بات کی خواہش ہے کہ چھٹی کے موقع کو انجوائے کیا جائے اور اس کے اندر راحت اور آرام کا موقع ہے تو راحت اور آرام سے کام لیا جائے۔ پڑھنے کو جی نہیں کرتا لیکن پھر بھی حدیث یاد کرنے میں اس وقت کو صرف کر رہا ہے تو یہ بڑی قربانی کی بات ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے لوگ ہونے چاہیے اور اپنی زندگی کا اس کو نصب العین اور مشغلہ بنائیں کہ اس کے بغیر حدیث مبارکہ پر جتنی گرفت ہوگی، جتنا اس میں رسوخ ہوگا، اسی قدر شریعت کے علوم سے واقفیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ علوم عالیہ وہ تو دو ہی ہیں، یا تو قرآن کریم ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں عالم بننا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشادات مبارکہ کا علم موجود ہو، تو اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے، ٹھیک ہے جی؟ قرآن مجید کی طرف تو پھر بھی کچھ نہ کچھ توجہ ہے، حدیث کی طرف توجہ کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے، ٹھیک ہے جی؟ جو تھوڑا بہت درس نظامی کے دوران پڑھ لیا اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، کہتے دورہ حدیث کر لیا نا بس اب کافی، اور مزید کیا کرنا ہے؟ حالانکہ اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے۔ پھر جب ایک آدمی اس کے پر اس کی قربانی لگے گی، اس کی محنت اور کوشش خرچ ہوگی، تو اللہ کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب خراسان تشریف لائے تو لوگوں کا اتنا ہجوم ہوا کہ جوتیاں ٹوٹ گئیں، گرد و غبار اڑا۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی یا باندھی تھی محل سے دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ لوگوں نے بتایا کہ خراسان کے عالم آئے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم ہوا ہے تو یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی حکومت تو اس آدمی کی حکومت ہے، ہارون الرشید کی کیا سلطنت؟ چند آدمی جمع کرنے کے لیے بھی اس کو پولیس کی ضرورت ہے، اور اس آدمی کے پیچھے دنیا ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر ایسی عزت عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی کفالت فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے جو ہے معاملات کو حل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔